بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، فہم دین کی 46ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضوی حاضر ہے۔ آج ہم نے امور خمسہ کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر احادیث مبارکہ کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے۔ قیامت کے وقت اور بارش برسنے کے وقت کا علم پچھلی قسط میں زیر بحث ہو چکا ہے۔ حضرت بقیہ 3 امور پر ہمارے ناظرین احادیث مبارکہ سننے کے منتظر ہیں، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آیہ امور خمسہ میں تیسرے نمبر پر رحم مادر کے علم کا ذکر ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کے حوالے سے ارشاد ربانی ہے کہ کوئی جان یہ ادراک نہیں رکھتی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو اس علم کے حوالے سے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر نہ صرف رحم مادر میں بچے کی جنس کے بارے میں خبر دی، بلکہ بچے کے مستقبل کے بارے میں بھی آپ نے واضح طور پر ارشادات فرمائے۔ مثال کے طور پہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام فضل، انہوں نے ایک خواب دیکھا، بظاہر بڑا ڈراؤنا خواب تھا اور پریشان کن خواب تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے وہ خواب سنایا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچی جان، یہ تو مبارک خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا جو آپ کی گود میں رہے گا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شہادت کی بھی خبر دی اور پھر ان کی جو مقتل گاہ یعنی کربلا تھی اس کی مٹی لا کر بھی اپنی چچی کے حوالے کی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ امید سے تھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزریں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چچی جان، آپ کے پیٹ میں لڑکا ہے، جب یہ پیدا ہو، اس کی ولادت ہو جائے تو اسے میرے پاس لانا۔ چنانچہ بیٹا پیدا ہوا اور اسے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے کان میں، دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر پڑھی اور اپنے لعب دہن مبارک سے بچے کو گھٹی دی اور نام عبداللہ رکھا۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ خلفاء کے باپ کو اب لے جائیے، یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم مادر میں بچے کی جنس بھی بتائی تھی اور پھر بچے کی ولادت کے بعد اس کی کئی نسلوں تک کا مستقبل بھی آپ نے بتا دیا کہ اس بچے کی نسل سے خلافت چلے گی جو دنیا پر ایک لمبے عرصے تک اپنا وجود قائم رکھے گی۔ ناظرین محترم، امور خمسہ میں چوتھے نمبر پر یہ ارشاد ہے کہ کوئی جان نہیں ادراک رکھتی کہ وہ کل کیا کمائے گی، نیکی کمائے گی یا بدی کمائے گی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے بہت سارے معاملات میں، بہت سارے مواقع پر کل کی خبریں دی ہیں اور بتایا ہے کہ کل کوئی بندہ کیا کمائے گا۔ مثال کے طور پہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اور صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر اگلے دن آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرما کر خیبر کی فتح کا سہرا ان کے سر پر سجا دیا۔ اور پھر اس حدیث پاک سے یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی کہ آپ کو معلوم تھا کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل کیا کمائیں گے۔
5ویں نمبر پر مقام موت کے علم کی بات کی گئی ہے کہ کوئی جان یہ ادراک نہیں رکھتی کہ وہ کہاں پر فوت ہوگی، کہاں پر مرے گی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی متعدد خبریں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں جنگ سے ایک دن پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نشانات لگائے اور فرمایا کہ اس جگہ پر فلاں کی مقتل گاہ ہوگی اور اس جگہ پر انشاءاللہ کل فلاں کافر مرے گا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا کہ وہ جن جن لوگوں کے بارے میں آپ نے ان کی جائے وفات کی اور جائے موت کی جگہ کی خبر دی تھی، وہ ان مقررہ جگہوں سے ذرا بھی نہیں ہٹے، بالکل انہی جگہوں پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دوسروں کے بارے میں ان کی موت کے وقت اور جگہ کے بارے میں بتایا بلکہ اپنے بارے میں بھی آپ نے خبریں دیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور ارشاد فرمایا، اے معاذ، امید ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے نہیں مل سکو گے اور غالباً تم اب میری مسجد اور میری قبر پر گزرو گے۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 غیبی خبریں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ اسی سال میں وصال فرما جائیں گے۔ اپنی موت کا وقت آپ نے بتایا، اپنے وصال کا وقت بتایا۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کا وصال مدینہ منورہ ہی میں ہوگا۔ نمبر 3 آپ کی قبر انور مسجد نبوی ہی کے اندر ہوگی۔ اور نمبر 4 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہوگی۔ اور 5ویں خبر یہ دی کہ وہ آپ کی قبر انور کی زیارت کو بھی حاضر ہوں گے۔ تو یہ 5 خبریں اس ایک حدیث سے سامنے آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ انصار سے آپ نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ ہماری زندگی وہاں ہے جہاں تمہاری زندگی ہے اور ہمارا انتقال وہاں ہے جہاں تمہاری موت ہے۔ ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت اقرا بن شفیع رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، اور جب آپ وہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا خیال یہ ہے کہ اس مرض میں میں فوت ہو جاؤں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ زندہ رہیں گے، شام کی طرف ہجرت کریں گے اور فلسطین کے ایک ٹیلے پر فوت ہوں گے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رملہ میں ان کا وصال ہوا۔ تو ناظرین محترم، یہ کچھ چیدہ واقعات تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی اور میں نے اپنے دور طالب علمی میں صحیح بخاری شریف کا اول سے آخر تک مطالعہ اس نظریے سے کیا تھا کہ ہم یہ چیک کر لیں، ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے عقائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بخاری شریف کا مطالعہ کرتے ہوئے جس عقیدے پر سب سے زیادہ احادیث مجھے ملیں اور بہت کثرت کے ساتھ ملیں، وہ یہی عقیدہ علم غیب تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امور خمسہ سے بھی مکمل طور پر اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے آگاہ تھے، اور اس کے علاوہ بھی آپ بہت زیادہ غیبی خبریں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو آپ کے علم غیب کا انکار وہی کرے گا جو دین حق کو پس پش ڈالنے والا ہوگا، ورنہ جو اہل ایمان ہیں وہ کسی طرح سے بھی علم غیب سے منکر نہیں ہو سکتے۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے مجاہد اہل سنت ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگلی قسط تک اپنے میزبان محمد رضوی کو دیجیے اجازت۔
فی امان اللہ و رسولہ.